सलाम दोस्तों, जुरत मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये कुरम एजेंसी के हवाले से इंतहाई अहम वीडियो होने वाली है। इसमें कुछ खुशखबरियाँ हैं आप लोगों के लिए। ये 3-4 दिन की अपडेट्स हैं जो मुख्तलिफ अपडेट्स हैं और मुख्तलिफ किस्म की अच्छी खबरें हैं जो आपको देना ज़रूरी समझता हूँ। आप खुश हो जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये इंतहाई अच्छी खबरें कुरम से आना शुरू हो चुकी हैं और बड़ी खबरें हैं। नाज़रीन, सद्दा से लेकर अलीज़ई तक मुख्तलिफ गाँव के दरमियान अमन तीगा साइन हो चुका है और एग्रीमेंट जो एक अमन का पीस एग्रीमेंट था वो साइन हो चुका है। ये हमारे ज़राए का कहना है और मुख्तलिफ इसमें रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी आपने ये खबरें सुनी होंगी। मेरे पास भी कुछ इतलात हैं जिसमें FC फोर्ट सदा में अहले सुन्नत और तूरी बंगश कबाइल के मुअज़्ज़िज़ीन और मशरान का अहम जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कुरम सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स ने भी शिरकत की। जिरगे के दौरान टोपकी, समीर, गोसाड़, अमलकोट, गरबीना, संगीना और इस तरह कई दीगर इलाकों में के अमायदीन जो थे वो इकट्ठे थे और अमन तीगे का उन्होंने ऐलान किया। DC साहब भी मौजूद थे, ADC भी मौजूद थे और दीगर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर मौजूद थे। और बड़ी खुशाइंद बात है कि अहले सुन्नत सदा के और अलीज़ई के इनके दरमियान ये अमन तीगा साइन हुआ है और ये बड़ी खुश आइंद बात है और इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये 1 साल का अमन तीगा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके टाइम्स नहीं होने चाहिए, बल्कि ये सारी ज़िंदगी के लिए होना चाहिए। अमन को ये ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए अमन ले आएँ और अगले साल फिर लड़ाइयाँ, नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए इन अमन तीगों को आप लोग जारी सारी रखें और इस पर अमल पैरा होने की भी दोनों अतराफ से कोशिश की जाए। और जो इस अमन तीगे के बाद भी, इस अमन एग्रीमेंट के बाद भी, पीस एग्रीमेंट होने के बाद कोई बंदा अगर ख़राबी पैदा करे अमन के लिए तो उसको भी शटअप कॉल देना दोनों अतराफ की तरफ से लोगों के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और ख़बर है, टल तपारा चिनार मरकज़ी शाहराह पर आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। ये इंतहाई अहम खबर है कि टल से जो रास्ता बंद था पिछले 9-9.5 माह से, उसको मरकज़ी शाहराह को खोल दिया गया है पारा चिनार की। ये बहुत ही खुश आइंद बात है। इस हवाले से मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं। वो ये कि कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के बाद ज़िले की इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने टाल तपारा चिनार मरकज़ी शाहराह पर आमदोरफ्त बहाल कर दी। बहाली के पहले दिन मजमूई तौर पर 480 से ज़ाहिद गाड़ियों और 2200 से ज़ायद मुसाफिरों ने इस अहम शाहराह पर सफ़र किया। इंतज़ामिया के मुताबिक बहाल शुदा रूट से अहले तशय्यो और अहले सुन्नत दोनों बरादरियों के अफराद ने मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ सफ़र किया। सिक्योरिटी और सहूलत के पेश नज़र 79 एम्बुलेंसेज और एमरजेंसीज गाड़ियों में 850 अफराद ने सफ़र किया, जबकि 117 गाड़ियों के ज़रिए 468 मुसाफिर मंजिल तक पहुँचे। इसमें मज़ीद ये कहा गया कि अशियाए खुर्दनोश और दीगर ज़रूरी सामान की तरसील के लिए 142 माल बरदार गाड़ियाँ भी इस रूट पर चलाई गईं, जिन्होंने टल, पारा चिनार और सद्दा के दरमियान सामान की फरामी को यकीनी बनाया। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन आज की। मैं समझता हूँ कि पूरे कुरम के लोगों को इस वीडियो को फैलाना चाहिए, पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए और बताना चाहिए कि जो दुश्मन साजिश कर रहा था, जो दुश्मन घिनौना खेल खेल रहा था इस कुरम के अंदर कि वो मुसलमानों को आपस में लड़ा देगा, इत्तेहाद को पारा पारा कर देगा, आज मुस्लिम उम्मा ने ये साबित कर दिया कि हम दुश्मन के किसी भी चाल में नहीं आएंगे, दुश्मन के किसी भी धोखे में नहीं आएंगे, उसकी फ्रेब में नहीं आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से 9 माह से बंद रास्ते दोबारा खुल चुके हैं और ये अमन की तरफ एक पैगाम था जो कि कुरम एजेंसी के लोगों ने पूरी दुनिया को दिया है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह शिया और सुन्नी पहले भी भाई थे और शिया और सुन्नी अब भी भाई हैं। और हमारी वजह से एक इंसान, एक मुसलमान की वजह से किसी इंसान के माल, दौलत, जान, इज़्ज़त और आबरू को कोई नुकसान उसके हाथों से नहीं पहुंचेगा। यही मुसलमानियत होती है और यही एक मोमिन आदमी की निशानी होती है। नाज़रीन, एक और अच्छी खबर, आज बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं मेरे पास और बड़ी कमाल की खबरें हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको ये सारी खबरें सुनाऊँ। उसकी वजह यह है कि लोग काफ़ी टाइम से मुश्किलात में हैं, लोगों की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो चुका है। तो ये खुशी की खबरों का आना और इसको वायरल करना और बताना ये बड़ा अहम है ताकि लोगों में मायूसी ख़त्म हो सके। वो खबर ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टरेट टैलेंट मैनेजमेंट ब्रांच का कहा गया लोगों की जानिब से कि शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी खसूसी दिलचस्पी और अहकामात की बदौलत पारा चिनार एयरपोर्ट पर फौरी अमला तैनात कर दिया गया।
یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 75 دنوں کی عارضی ڈیوٹی پر پشاور سے جو ہے وہ پراچنار ایئرپورٹ کے لیے کچھ لوگوں کو تفویض کیا گیا، ان کی وہاں پہ ڈیوٹی لگائی گئی، جن کا مقصد ایئرپورٹ کی بہتری اور اس کو بحالی کی جانب گامزن کرنا ہے۔ تو جو پاراچنار کا ایئرپورٹ تھا جو کافی عرصے سے بند پڑا تھا، جس پہ فلائٹس وغیرہ فنکشنل نہیں تھیں اور فلائٹس بند تھیں اور لوگ رستوں کی بندش کی وجہ سے بھی اپنے ممالک میں جہاں پہ وہ جانا چاہتے تھے یا اگر وہ پاکستان کی اس طرف آنا چاہتے تھے وہ نہیں آ سکتے، تو مین وجہ ایئرپورٹ کی خرابی تھی، ایئرپورٹ بند تھا۔ یہ چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، ایک منی ایئرپورٹ ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے، بہت اہمیت کا عامل ہے۔ بلکہ میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ گورنمنٹ اس حوالے سے اس معاملے کو دیکھے اور جلد از جلد اس کی بحالی کو یقینی بنائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایئرپورٹ چلے گا تو اس سے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور بڑی تعداد میں فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر یہ ایئرپورٹ چلتا ہے، عوام آتی ہے، عوام جاتی ہے، تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے اس سے معاملات اچھے ہوں گے، معاملات میں اضافہ ہوگا، ان کی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کی بھی آمد و رفت ہوگی۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے کو بھی سنجیدگی سے دیکھے، سنجیدگی سے لے اور جتنا بہتر ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس ایئرپورٹ کو فعال کر کے اس کو مزید آگے چلائے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ کرنا ضروری ہیں، لیکن ایک اعتراض کیا جا رہا ہے میری پچھلی ویڈیوز کے اوپر اکثر لوگوں کی جانب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صدہ اور کرم اور ان علاقوں میں کرم کے یہ جو علاقے ہیں صدہ اور بگن والی سائڈ، آپ نے کہا کہ تحریک طالبان ان علاقوں میں بڑی ایکٹیو ہے، لیکن آپ کو زینب یون اور مہدی ملیشیا اور فلاں جو تنظیمیں اپر کرم میں موجود ہیں جو کہ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں، جنہیں بینڈ کیا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، آپ نے ان کی بات نہیں کی۔ تو بھائی میں اس وقت بات کر رہا ہوں اپنی سیکیورٹی فورسز کو، ہماری سیکیورٹی فورسز کو کون مار رہا ہے۔ میں باوثوق ذرائع سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں ایک صحافی ہوں اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں کھل کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کو خطرہ پاراچنار سے نہیں ہے، پاراچنار میں وہ خود کو پرامن سمجھتے ہیں، لیکن وہی سیکیورٹی فورسز ہماری صدہ میں اور بگر میں خود کو نامن سمجھتی ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کے ایک جوان کی بھی شہادت آج تک پاراچنار میں ہمارے کسی فوجی کی نہیں ہوئی۔ پاراچنار میں شہادت ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی شیعہ گروپ نے اٹھ کے ہمارے فوجیوں کو مارا ہو کہ جس طرح تحریک طالبان کے لوگ فوجیوں کو مار رہے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ زینب یون پاکستان میں بینڈ ہے، لیکن زینب یون نے آج تک کوئی بھی ایک ہماری کسی ایجنسی کا بندہ یا فوج کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ زینب یون نے پاکستان کے اندر افواج پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے۔ اب اس سے یہ مراد نہیں کہ میں کوئی اور بات کر رہا ہوں کہ زینب یون کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ کس لیے بنی، وہ ان کا کام کیا تھا؟ وہ ان کا کام پاکستان میں تھا بھی نہیں، ان کا کام بنیادی طور پہ شام میں تھا۔ لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کو، ہماری افواج کو پاراچنار کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے بات، اور یہ میں خود سے بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو گورنمنٹ آفیشلز کی بات بتا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی خود سے مفروضہ چھوڑ دیا، نہیں۔ آپ اس دفعہ محرم میں جا کے دیکھیں کس طرح ہمارے فوجی جوان گھوم رہے تھے اوپن آزادانہ طریقے سے، کسی نے ان پر حملہ نہیں کیا۔ فوجیوں پر حملہ اس جگہ پر ہو رہا ہے جہاں پر تحریک طالبان موجود ہے یا ان کے سپورٹرز موجود ہیں، اور وہ صدہ میں بھی ہو رہا ہے، وہ ہنگو میں بھی ہو رہا ہے، دوابے میں ہو رہا ہے، وہ جو بھی علاقے ہیں ہنگو کے، یہ ٹل والی سائڈ، اور بگن میں ہو رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا اس ویڈیو میں یہ مقصد تھا کہ وہ لوگ کہ جو تحریک طالبان کے ڈر کی وجہ سے یا ان کی دھمکیوں کی وجہ سے یا ان کی ظلم اور جبر کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، ان کی بات ماننے لگ جاتے ہیں، ان سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ خوفزدہ نہ ہوں، اپنی سیکیورٹی فورسز کو بتائیں ان کا وہ کدھر ہیں اس وقت، وہ کہاں پر ہیں، کیا کرتے ہیں، ان سیکیورٹی فورسز کو بتائیں تاکہ ان کو خاتمہ کیا جائے اور آپ لوگوں کو امن مل سکے نا بھائی۔ ایک طرف سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، تو امن تب ہی آئے گا جب آپ تعاون کریں گے نا۔ آپ خود نہ امن پھیلانے والوں کو، نہ امنی پھیلانے والے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف سے کہتے ہیں ہمیں امن چاہیے، تو وہ دہشت گرد ٹی ٹی پی بگن اور لوور کرم اور سینٹرل کرم میں موجود ہیں، جو کہ معذرت کے ساتھ شیعہ علاقے نہیں بنتے۔
ان علاقوں میں یہ آ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر مجھے یہ کہا گیا کہ اگر TTP ہمارے علاقوں میں موجود ہے تو آپ یہ بھی تو کہیں نا کہ پارا چنار کے اندر زینبیون موجود ہے۔ او بھائی زینبیون موجود ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، کیا سیکیورٹی فورسز کو خطرہ ہے کوئی پارا چنار میں؟ سوال یہ ہے میرا، کیا افواج پاکستان پارا چنار میں جانے سے کتراتی ہیں؟ کیا ہمارے فوجی جوان ٹارگٹ کلنگ ان کی ہوتی ہے پارا چنار میں یا علیزئی میں؟ نہیں، وہاں پر ہماری فورسز سکون کا، بلکہ میں نے تو اپنے ایک عزیز سے یہ بھی سنا، ان کا کہنا تھا کہ ہم گورنمنٹ کے لوگ بغیر اسلحے کی بھی رات کے وقت پارا چنار میں چلے جاتے ہیں، ہمیں ڈر کسی قسم کا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، ہمیں مارنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہمیں دن کے وقت بھی صدا یا بغل میں جانا پڑے تو ہم 4 گاڑیوں کا قافلہ لے کے چلتے ہیں کہ کہیں سے حملہ ہو جائے گا۔ تو غلطیاں ہیں آپ کے اندر، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کورم کے لوگوں میں یا سارے صدا اور بغل کے لوگوں میں غلطیاں ہیں، لیکن کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں بتاتے فورسز کو اور ان کے تابع ہو جاتے ہیں TTP کے۔ لیکن جو لوگ محب وطن ہیں، جن کو اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگوں کا تو کام بنتا ہے نا کہ آپ اپنے اداروں کو بتائیں کہ یہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج جہاں پر موجود ہیں ان کی اطلاع دیں تاکہ آپ کے علاقے میں امن آئے اور یہ بدامنی ختم ہو۔ تو یہ گزارشات تھیں ناظرین، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو اس حوالے سے تو بتائیے گا، جلد انشاءاللہ آپ کو ایک خوشخبری بھی دینے والے ہیں جرأت میڈیا کے پلیٹ فارم سے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا یوٹیوب والے، اور اگر فیس بک پہ دیکھنے ہیں تو ہمیں فالو ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا حافظ۔